اور میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں، میں آج سے 5 سال پہلے لاہور میں حاضر ہوں، پتہ نہیں میں نے آپ کو بات سنائی ہے کہ نہیں سنائی. تو وہاں پر ایک خبیث مولوی نے تقریر کی تھی، کمینے نے. ایسے کمینے ہی ہوتے ہیں، میں کیا کہوں ان کو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کہتا تھا داتا کہنا شرک ہے، اس کے دربار پہ جانا شرک ہے. میں نے کہا چپ کرو اے بے غیرت، تجھے اس مسئلے کی نہیں سمجھ آئی؟ داتا کے دربار پہ جانا شرک ہے؟ کل کو تم کہو گے حضور کے دربار پہ جانا شرک ہے. داتا صاحب کا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ کافروں کو مسلمان کیا تھا، اس لیے مزار پہ جانا شرک ہے. لعنت تمہاری گندی سوچ پر. اور سنو، جنہوں نے مال و دولت کو پیچھے کیا نا اور اپنے رب کو راضی کیا، آج بھی میرے داتا کے مزار پہ چل کے دیکھ لو کیسی بہاریں لگی ہوئی ہیں. اور پھر ہوتا کیا تھا، جب پورے شہر میں جگہ ٹیکس لینے والے تھے ان کو بھی بچا لیا، اور خود بھی آج تک لوگوں کو کھلا رہا ہے. آج تک کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ اور بھائی سننا، میں آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں، اس بات پہ جو چپ رہے اس کی اپنی مرضی ہے. میرے جملے کا وزن محسوس کرنا. یہ وہ میرے داتا صاحب ہیں، وہ داتا صاحب جن کے بارے میں غوث اعظم نے فرمایا، یہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، فرمایا اگر یہ عبد القادر کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا بیعت ہو جاتا. بولو ہاں. کو بات سمجھ آئی میرے سنگیانوں؟ کوئی نہیں آئی ہے. اور آستانے پہ جایا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اور ہیں جو کہتے ہیں داتا نہیں کہنا چاہیے شرک ہو. آپ پر دفاع دھوتی ہوئی چگڑا. ناراض نہ ہونا، اتنا تو مجھے کہنے کی اجازت دو نا یار. ولیوں کے دربار سے دور کرتے ہو جاہلو. یہ میرا داتا کوئی عام نہیں ہے. تو میرے بھائی اس واسطے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اور میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں، میں آج سے 5 سال پہلے لاہور میں حاضر ہوں، پتہ نہیں میں نے آپ کو بات سنائی ہے کہ نہیں سنائی. تو وہاں پر ایک خبیث مولوی نے تقریر کی تھی، کمینے نے. ایسے کمینے ہی ہوتے ہیں، میں کیا کہوں ان کو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کہتا تھا داتا کہنا شرک ہے، اس کے دربار پہ جانا شرک ہے. میں نے کہا چپ کرو اے بے غیرت، تجھے اس مسئلے کی نہیں سمجھ آئی؟ داتا کے دربار پہ جانا شرک ہے؟ کل کو تم کہو گے حضور کے دربار پہ جانا شرک ہے. داتا صاحب کا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ کافروں کو مسلمان کیا تھا، اس لیے مزار پہ جانا شرک ہے. لعنت تمہاری گندی سوچ پر. میرا نبی ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پر خود جاتا ہے. اٹھاؤ مسلم شریف. بزرگوں کو اور کافروں کے خلاف لڑنے والے بزرگ، ان کے مزاروں پر جانا تو نبی کی سنت ہے. تو میں داتا کے مزار پہ کیوں نہ جاؤں؟ بتا رہا مجھے پتہ نہیں کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے. ایسے ہی قوم کو ولیوں سے دور کر رہے ہیں. تمہیں نہیں پتا یہ جو ولی ہوتا ہے، یہ جس مسلک میں ہو سچا ہی وہی ہوتا ہے. برملا میں کہہ رہا ہوں سب جھوٹ ہے، باقی جس کے پاس ولی ہے وہ سچا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ یار؟ داتا صاحب تو میں نے وہاں پہ کہا تھا، میں نے کہا بھی اگر پنجاب حکومت کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہے تو مہربانی کر کے فقیر کی بات کو نوٹ کرے. یہ کہتے ہیں کہ داتا کہنے سے شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا داتا نو داتا کہنا بند کر دیو، یا انہاں مولویاں نو بند کر دیو، یا داتا دے گلیاں دے وچوں پیسے کڈنا بند کر دیو. یہ داتا نہیں تو پیسے دندہ کون ہے؟ یہ پنجاب حکومت کا سارا نظام داتا کے گلوں پہ چل رہا. تسا کسے بولنے چ بیٹھے ہو؟ تسا کسے بولنے چ بیٹھے ہو؟ اور کئی مرتبہ رات کے وقت جب میرا بیان ہو تو میں رات گئے جاتا ہوں داتا صاحب کے قدموں میں، بلکہ میں نہیں جاتا، وہ بلاتے ہیں. یہ جملہ اچھا ہے. تو جب فقیر حاضر ہوتا ہے تو یقین کرو کئی مرتبہ وہ آ جاتے ہیں. او جی آج اتنا ٹولہ بیٹھا، آ جاؤ پیسے گنیے. میں کہا کیوں؟ داتا اتنا دیتا ہے، کنجیندہ بھی نہیں. توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں.
تو میں نے کہا یہ محکمہ اوقاف تو تم نے بنا لیا ہے، تو اوقاف والے کتنے نے بھنگ پی کے بیٹھے نے، انہوں نے چاہیے جڑا جڑا کسی بھی ولی دے خلاف ہے اس کتے نو چاہ کے جیل سٹو بھی، اسی تو کھاندا ہی نہ آندا ٹکر پئے ہیں۔ اور پھر میرا داتا ایسا ہے، ایسا داتا ہے، حکومت نو بھی کھوا رہا ہے گلیاں دے ذریعے، عوام نو کھوا رہا ہے لنگر دے ذریعے، کوئی بندہ بھکھا نہیں جاندا ہوتے۔ ابھی کہتے ہیں داتا نہیں کہنا چاہیے، در داتا نہیں کہنا، تو کیا کہوں؟ بتا اس کو کیا کہوں یار۔ ہم جو کچھ مانتے ہیں دلیل سے مانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں سید علی اجبری کو داتا بنایا کس نے؟ دلیل دے دو۔ جو نبی بغیر دلیل کے نہیں مانتے وہ داتا بغیر دلیل کے کیسے مانے؟ دلیل پیش کرو نا، کہ قرآن کی 30 پاروں میں لکھا ہوا ہے کہ سید علی اجبری آج وقت آئے گا برصغیر میں وہ داتا ہوگا۔ اتنا بڑا عہدہ بغیر دلیل کے، اتنا بڑا منصب بغیر دلیل کے۔ پیر عبدالقادر جیلانی اس امت کے غوث ہوں گے، فریادیں وہ سنیں گے، باتیں وہ سنیں گے، دعائیں وہ سنیں گے، بغیر دلیل کے۔ دلیل تو دو نا، اتنے بڑے عہدے دیے ہیں، منصب دیے ہیں، کوئی دلیل تو نہیں چاہیے نا بھائی، یہ دلیل موجود ہے۔ مجھے بتاؤ علی اجبری کو داتا بنایا کس نے؟ کہا کس نے؟ قرآن میں تو خبر نہیں ہے، حدیث میں خبر نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے۔ یاد رکھنا تمہارے ووٹوں سے ایم این اے بن سکتا ہے، داتا نہیں بن سکتا۔ بہت سارے ووٹوں نہ کونسلر بن جائے گا، ہمارے ووٹوں سے کوئی ایم پی اے بن جائے گا، داتا نہیں بن سکتا۔ بنانے والے تم ہو، بنا ہوا وہ ہے جس کو خود داتا بنانے والے محتاج ہوں بتائے۔ ہم بنانے والے ہیں سید علی اجبری کو داتا، سارے ہمارے پاس اختیار کہاں ہے؟ یہ کس نے دیا آپ کو؟ کس نے بنایا ہے؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے ساری کائنات کا پھر داتا کوئی مخلوق میں نہیں ہے، داتا کون ہے؟ اللہ۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دی ذات اپنی ذات میں اور اپنی ساری صفات میں وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ دی ذات کوئی شریک ہے اور نہ ہی وہ دی کوئی صفات ہی شریک ہے۔ میں دعویٰ کیتا ہے کہ اللہ کی ذات اندر اور وہ دی صفات کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک۔ اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب تک اس بات کی گواہی نہ ہو تو کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں۔ گواہی دینا لازم ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن میں ایک دوسرا پہلو تواڈے سامنے رکھنے کی کوشش کرا گا۔ اگر اللہ دی مخلوق جو کوئی اس کا شریک ہوتا، یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ شریک ہے کوئی نہیں، نہ ذات نہ صفات نہ اس دی اسماء۔ لیکن اگر کوئی فرض کیا اس دی ذات اور صفات کوئی شریک ہوتا مخلوق میں سے، تو میرا ایمان اور میری عقیدت اور میری محبت یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہوتی۔ وہ ساری کائنات سے افضل الخلق، اشرف الخلق، اکرم الخلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، معجزات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ ساری مخلوق تو اعلیٰ۔ اگر کوئی شریک ہوتا ہے نہیں، اگر کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ ہوتے، اور اگر محمد مصطفیٰ بھی شریک نہیں ہے تو پھر دوسری کسی اور کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، جب رسول اللہ نہیں ہے تو اور پھر کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں تھوڑا جی وضاحت ہی چاہتا۔ اس وقت پاکستان میں پورے پاکستانیوں کا جسے داتا کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے وہ لاہور کے علی حجویری ہے، جن کا عرس جاری ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ داتا ہے۔ داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولیے، دینے والا۔ میرا سوال ہے، یہ اہل منطق سے سوال ہے یا اہل دنیا سے سوال ہے یا اہل علم سے سوال ہے کہ داتا بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟
توجہ ہے آپ کی؟ داتا بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ اونچی بولی. بس پھر میں پوچھنے والا ہوں کہ نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور داتا ہمارے علی اجویری ہے. مجھے بتاؤ بڑا کون ہے؟ کاش دنیا سید علی اجویری کو بزرگ ہی سمجھتی جو ان کا مقام ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بزرگ ہیں، وہ صوفی ہے، پرسا ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے داتا نہیں ہے. داتا میرے رب کی ذات ہے. داتا وہ ہے. نبی بڑا ہوتا ہے یا غوث بڑا ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ غوث کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی فریاد سننے والا. تو غوث کا منصب تو بڑا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کو نبی مانتے ہو، پیر عبد القادر جیلانی کو غوث مانتے ہو، غوث کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے. کاش تم ہماری مسلک کو، ہمارے منج کو، ہماری دعوت کو، ہمارے پیغام کو آپ سمجھتے ہوتے اور سنتے ہوتے اور قریب ہوتے تو اللہ کی قسم توحید اور سنت پر آج اس گئے گزرے دور میں یہ مسلک، یہ گروہ قائم ہے، اور انشاءاللہ ہم قیامت تک یہ گروہ محفوظ و موجود رہے گا. اللہ کی ذات اور صفات دے اندر سماج کوئی شریک نہیں. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی اور انسان لفظوں سمجھان دی کوشش کرنا، شاید توڑے دلے کوئی بات ہوتا جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس پر دلیل ہے. ایوے کہ اس قوم نے آپ کو رسول نہیں مانا، دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن سنیے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول اللہ. اللہ قرآن فرما دے کہ اللہ گواہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. اللہ گواہ ہے. اللہ کی گواہی پر ہماری گواہی ہے لا الہ الا اللہ محمد کہ محمد اللہ کے رسول. دلیل ہے نا محمد کو رسول ماننے کی قرآن میں دلیل موجود ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. دلیل وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر آپ اوت پہاڑ تے کھڑے نے، آپ اوت پہاڑ ہلنا شروع ہوا. آپ نے اپنی ایڑی مبارک اوت پہاڑ تے ماری اور فرمایا اے اوت پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے اور دوسرا سیدنا ابو بکر کو ہم نے صدیق مانا ہے. دلیل کے ساتھ یہ دلیل ہے. سیدنا عمر، اگر رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہوتی تو سیدنا عمر نبی ہوتے. یہ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ دلیل موجود ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. سیدنا عثمان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ما کان نظر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا. عثمان جنتی ہے. اور سیدنا علی کو رسول اللہ نے فرمایا یہ ابو تراب ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے. یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری شانیں، یہ سارے مقام اس لیے مانتے ہیں کہ دلیل موجود ہے. ابو عبیدہ ابن جراح اس امت کے امین ہے. دلیل ہے.
خالد سیف اللہ دلیل ہے، امیر حمزہ آپ کے چچا سید الشہداء ہیں، دلیل ہے، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دلیل ہے، سیدہ فاطمہ تو ذرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، دلیل ہے، امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے، قرآن میں دلیل موجود ہے، جس کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ اس پر دلیل موجود ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنت واجب ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک بحری لشکر بحری جہاد کرے گا، اس پر امت جنت واجب ہو چکی۔ سیدنا امیر معاویہ اس بحری بیڑے بنانے والے، اس کے کمانڈر، اس کے بانی، اس کے مؤسس ہے، لہذا ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہم جو کچھ مانتے ہیں دلیل سے مانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں سید علی اجویری کو داتا بنایا کس نے؟ دلیل دے دو۔ جو نبی بغیر دلیل کے نہیں مانتے وہ داتا بغیر دلیل کے کیسے مانے؟ دلیل پیش کرو نا، کہ قرآن کی 30 پاروں میں لکھا ہوا ہے کہ سید علی اجویری وقت آئے گا برصغیر میں وہ داتا ہوگا۔ اتنا بڑا عہدہ بغیر دلیل کے، اتنا بڑا منصب بغیر دلیل کے۔ پیر عبد القادر جیلانی اس امت کے غوث ہوں گے، فریادیں وہ سنیں گے، باتیں وہ سنیں گے، دعائیں وہ سنیں گے، بغیر دلیل کے۔ دلیل تو دو نا، اتنے بڑے عہدے دیے ہیں، منصب دیے ہیں، کوئی دلیل تو نہیں چاہیے نا بھائی، یہ دلیل موجود ہے۔ مجھے بتاؤ علی اجویری کو داتا بنایا کس نے؟ کہا کس نے؟ قرآن میں تو خبر نہیں ہے، حدیث میں خبر نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے۔ یاد رکھنا تمہارے ووٹوں سے ایم این اے بن سکتا ہے، داتا نہیں بن سکتا۔ بہت سارے ووٹوں نہ کونسلر بن جائے گا، ہمارے ووٹوں سے کوئی ایم پی اے بن جائے گا، داتا نہیں بن سکتا۔ بنانے والے تم ہو، بنا ہوا وہ ہے جس کو خود داتا بنانے والے محتاج ہوں بتائے۔ ہم بنانے والے ہیں سید علی اجویری کو داتا، سارے ہمارے پاس اختیار کہاں ہے؟ یہ کس نے دیا آپ کو؟ کس نے بنایا ہے؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے ساری کائنات کا پھر داتا کوئی مخلوق میں نہیں ہے، داتا کون ہے؟ اللہ۔ سید علی اجویری تو اپنی اولاد سے خالی دنیا سے گئے، بے اولاد تھے سید علی اجویری، اولاد نہیں تھی، اللہ کے علم میں تھا، رب نے تبھی دی نہیں ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ داتا نہیں ہے، داتا کون ہے؟ اللہ۔ رب کے علم میں تھا سب سے زیادہ یہ امت سیدنا علی کو پوجے گی، سارے دکھ ہی آل علی پر آئے، ساری تکلیفیں پڑھ لے۔ کب کی سیدنا علی کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، پھر آپ خلافت کے معاملات ان کے پڑھ لے، پھر مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے کوفے کی طرف جانا پڑھ لے، پھر جنگ صفین و جمل کو پڑھ لے، پھر آگے سیدنا حسن کی مظلومیت کو پڑھ لے، پھر سیدنا حسین کی مظلومیت کو پڑھ لے، پھر آل حسین کا میدان کربلا میں ذبح ہونا پڑھ لے، شہید ہونا پڑھ لے۔ یہ ساری باتیں کس کی دلیل ہے؟ جس کو پوجا جانا تھا اللہ نے سب سے زیادہ تکلیفیں دے کے ثابت کیا کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ ہم سے جو منوانا ہے منواؤ، سیدنا علی کے بارے میں آل و سنہ علی حدیث سے جو منوانا ہے، علی کو دماد رسول مانتے ہیں، صحابی رسول مانتے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ مانتے ہیں، خلیفہ چہاروں مانتے ہیں، حسنین کا بابا مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کا شوہر مانتے ہیں، جنت میں اعلیٰ ترین درجے پر مانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا محبوب مانتے ہیں، علی ہے سیدنا علی کو حیدر مانتے ہیں، سیدنا علی کو اسد اللہ مانتے ہیں، شیر خدا مانتے ہیں، حیدر مانتے ہیں، سیدنا علی کو جنتی مانتے ہیں، سیدنا علی کے فضائل کے مناقب کی شمائل کے قائل ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سیدنا علی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اندر سیدنا علی داخل و شامل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے اندر داخل و شامل ہے، لیکن حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے۔ یہ شان علی کی نہیں ہے، یہ شان میرے رب ذوالجلال کی۔ جس ہستی کے بارے میں ہمارے مسلک میں تو تبرہ، گالی گلوچ، بغض، عناد کسی ہستی و شخصیت سے ہے ہی نہیں۔ جدوں اللہ دی ذات محمد مصطفیٰ شریک نہیں تو پھر اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔